رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ہم بولو کیا کہنا چاہتے بولو جو کہنا چاہتے بولو ہاں آئیے چلیے دیکھیے تھوڑا لاؤ جو بات ہے بولو اس لیے ہوتا ہے جو بات ذہن میں ہے وہ بولو ہاں جی ریاض کو دیکھو تو بات کرو گے نا تو بات بتائی جاؤ آپ کو جانے کو ہاں آپ کو جانے کیا جا کوئی بات
لگے گا. سوال یہ ہے کہ ہاں اگر ناجائز ذرائع سے کمائے ہوئے مال سے ہاں اگر کوئی نیکی کا عمل کیا جائے تو اس کا کوئی اجر ہے؟ کیوں کیا جائے نیکی؟ کرنے والا آدمی نیکی جو ہے نا، آپ یہ سمجھ لو کہ نیت کا نام ہے نیکی، اور بدلنے والے نیت کو نیت نہیں کہتے. جس کو مال کمانے میں نیک نیت ہی نہیں ہے، اسے نیکی کرنے میں کیا نیت ہے؟ یہ ایسے ہے جسے کوئی کافر سڑک بنا دے تو ولی اللہ مسلمان اوپر سڑک پہ جا رہا ہو، اس کے لیے دعا کرو کافر کے لیے بھی، کیا اس کی سڑک بنائی ہے اسے؟ یہ کیوں نیکی چل رہا ہوگی اس سے؟ نیت کا نیک نہیں ہے. نیت کا نیک ہو تو بدی سے مال نہ کمائے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بدی جو اس نے مال کمانے میں کیا ہے، کیا مال کے استعمال کی نیکی اس کی بدی کو دور کر دے گی؟ تو یہ ایک اور سوال ہے. بدی کو نیت ہی دور کرتی. یہاں عمل کا جھگڑا نہیں ہے، نیت کا جھگڑا ہے. ایک بد نیت آدمی نیک عمل کر جائے نا تو وہ بد ہی کہلاتا ہے. اور ایک بڑا مشہور ہے آپ کے لیے قول، ایون گڈ انٹینشنز پیو دا وے ٹو ہیل. نیک نیتی بھی کبھی کبھی وہاں چل جاتی ہے. نیک نیتی میں انسان قتل کر دیتے ہیں بعض اوقات، پتہ چلتا ہے کہ نیت میری غلط تھی. نیت کسی نیت والے سے ترجمہ کرا لینی چاہیے کہ میری نیت یہ ہے، میں ایسا کام کر رہا ہوں، تو کیا یہ نیت جو ہے یہ نیک نیت کہلائے گی؟ ورنہ ہم اکثر اپنی بد نیتی کو، بد اعمال کو نیکی کا نام دینے میں عادی ہو گئے ہیں کہ نیکی ہے. دیکھو نا بچوں کی خدمت یہ کر رہے ہیں، بد اعمال، بد مال کہتے بچوں کی خدمت ہو جائے، اب مسجد کے لیے کوئی چندہ فراہم ہو جائے، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں. اب یہ جو آدمی ہے یہ نیتوں کا چور ہے. جو آدمی نیت کا چور ہے اس کی نیک عمل کوئی عمل نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس شعبے کو نمبر 1 بلانگ کرنا. نیکی کیا ہے؟ پہلے اس کو بلانگ کرنا، اس عقیدے کو کہ اللہ ہے اور اس کا یہ دین ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے. اب اس کے ضابطے کو فالو کرنا نیکی ہے، اور اس کے ضابطے کو توڑنا بدی. اب یہ نہیں ہے ہوتا کہ آپ ضابطے کو آدھا مانو اور آدھا نہ مانو. پھر بھی نیک عمل جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ نیک عمل ہوا شاید کوئی دعا دے دے. اگر اسے اپنی ذات پہ نیک عمل لگایا، نیک مال لگا دے، بد مال، کہ اپنے آپ کو سیکھے رکھا ہے، مثلا برا مال حج کرنے کا کام آیا تو حج نامنظور ہے، کیا نیکی ہے؟ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں جرم ہو گیا بڑا خاص قسم کا. پیچھے اڑایا ہو، پیچھے سے نکال دو، پیچھے پیچھے لے جاؤ، پیچھے اور تصویر کے پیچھے. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ بدی کی کمائی کسی یتیم کو دے دی ہے تو وہ شاید بدی دور ہو جائے. میرا بھائی کسی انسان کی مشکل دور کیا ہے، اس کے دل سے دعا جو ہے شاید کام کر جائے اس کا. اگر بد کمائی جو ہے نیکی کی طور پر اپنی ذات پہ لگائی ہے تو یہ ڈبل بدی ہے. آپ نے یہاں پہ لگا دی، بچوں پہ لگا دی، کہتے بچوں کو ہم نے ٹوپیاں سلوا دی ہیں، مسجد میں نماز ادا کریں. بری کمائی اپنے بچوں کی ٹوپی لگا دی، یہ نانسنس بات ہے. تو کیا کرو، مسجد بنانا بھی توڑ کے لگا دی، مسجد میں باقی سب نمائش. اس لیے یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی ہے نیک ہو جانا، نیک شعبے کو بلانگ کرنا، اور نیک نیت سے رہنا، اور نیک انجام کو پہنچنا. یہاں سے سارا جھگڑا ہو رہا ہے. جھگڑا کس بات کا؟ بات سمجھا رہی ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انداز سے سمجھے بات. جھگڑا میں نے کہا کس بات کا ہو رہا ہے؟
جھگڑا اس بات کا ہو رہا ہے، کس بات کا؟ آپ بولو کس بات کا؟ نیت کا جھگڑا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا عام طور پر لوگوں نے جو لکھ کہا آزا من فضل ربی، آپ امیر آدمی اور وہی اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں نیک مقامات ہوتے ہیں. جھگڑا دادا صاحب کی کمیٹی کا ہیڈ جو ہوگا وہ امیر ہوگا، کمائی چاہے ناجائز ہو. جھگڑا ملک کا سربراہ چاہے کوئی قاتل ہی ہو، اسلامی ملک کا ہیڈ ہوگا، صدام حسین ہو جائے گا چاہے کیا ہو جائے گا، چاہے بادشاہ عرب ہو جائے چاہے کیا ہو جائے، عقیدہ چاہے اسلام ہو. میں نے وہ کیا دولت اور مرتبہ، اگر دولت اور مرتبہ نکال کے آپ اسلام کے اندر کوئی نیک انسان ہو تو کوئی مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کو لوگ جو ہے وہ بڑا سمجھ سکے کہ بادشاہ کے خلاف کیوں ہو گئے پیغمبر. دیکھو بادشاہ کا مطلب یہ فرعون بادشاہ ہے، طاقت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اپنے زمانے میں ذلے زبانی بھی کھلاتا ہوگا، کیا کھلاتا ہوگا، اور ایک پیغمبر گھر میں بھی پلنے والا ہے، اسی کا اڑا دو. اب وہاں جو ہے نا پیسے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ پیسے والا کچھ نیک عمل بھی کرتا ہوگا کیونکہ ملک بھی چلا رہا ہے. نیک عمل کیسے کرتا ہے؟ اس کے ملک میں نیک بندے ہوں گے نا، ان کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے، وہ بھی نیک ہی عمل ہے. اور ایک پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اس بادشاہ کی نیکی جو ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہ بندہ ہی بد ہے. اب جگہ کی بات کر رہا ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بندہ بد ہو سکتا ہے، بدی سرزاد ہونے کے باوجود بندہ نیک ہو. یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے سارا مسئلہ ہو گیا کہ بندہ نیک ہے، قتل کر بیٹھا بندہ نیک ہے. تو یہ بندے کا ایک نام ہوتا ہے، اصلی نام وہ کیا ہوتا ہے؟ نیک یا بد. اب آپ دولت کی بات نہ کرو بری کمائی کے، اچھا ہے سمجھے بات کہ بندہ بد ہے کہ صحیح ہے. جس نے مال کمایا بد ہے، نیکی کر رہا ہے مال کے ساتھ، کہتا ہے بندہ بد ہی ہے، برا ہے. اب مطلب وہ نیکی کرے یا بدی کرے، بد بندہ بد ہی ہوتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیک آدمی جو ہے وہ نیت کا نیک ہے، کچھ بدی بھی سرزد ہو جائے تو نیک ہی کہلائے. غفلت میں آنے والا یہ آپ کو بات جھگڑا یہاں ہو رہا ہے کہ غفلت سرزد ہو جائے تو مومن مومن ہی ہے، اور بیداری میں ہو تو کافر کافر ہی ہے. کافر اسلام کے سارے فارمولے فٹ کر کے بیٹھا ہے لیکن ہے کافر ہی. چائنا پیور مسلمان ہے لیکن ہے کافر. مسلمانوں کے فارمولے ہیں وہاں پر، کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی کا حق نہیں چھوڑتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہے، یعنی کہ وہاں جو فنڈ اگر رکھو کسی کے لیے غریبوں کا تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا کسی زمانے میں. مطلب کسی معاشرے میں مظلوم کو نہیں ہے، محروم کو نہیں ہے، ہر چیز پڑی ہے پڑی رہے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جہنم مقصد یہ بات سمجھ والی ہے. یہ بڑا لوگوں کا سوال ہے کہ اس معاشرے میں تمام مسئول ہیں، سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جہنم. یہ امیر بڑے ہسپتال بڑے بناتے ہیں، جہنم. ہسپتال بنا کے بھی جاتے اور تم لوگ بیمار ہو کے بھی نیک دی جنت. جب تک یہ بات سمجھ آئے گا تم نے بات سمجھ آتی کہ ہسپتال بنانے کا جذبہ بند ہی کر دو، پیسے کر دو، کہ نیکی کرنا بند کر دو، پہلے مال کی اصلاح کر دو. نیکی کا جذبہ، نیکی کے کام اور مخیر حضرات کی مجلسیں، یہ سب نانسنس ہیں. دادا صاحب پہ دے کے تقسیم کرنا، میں تو کہتا ہوں دادا صاحب نے کوئی بھی نہیں کہا دے کے تقسیم کرو، یہ بند ہی کر دو. اس کو فقیر کا لنگر چل رہا ہے، فقیر کا لنگر فقیر پکائیں اور فقیر کھائیں تو پھر تو چلتا. اور اگر جھوٹے پکائیں اور جھوٹے کھائیں تو فقیر کو بدنام کرنے والی بات ہے. اب تو وہ اتنا نام ہے کہ اللہ آفت ہی ہوگا، لیکن یہ سارا کاروبار ایسے ہی ہے. مسجد کے اوپر سونا لگا دو اور قرآن شریف سونے کا بنا دو تو تم بے وقوف کی بے وقوف ہو. جتنا قرآن شریف کو تم قیمتی بناتے جا رہے ہو اتنا پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہو. کہتے ہیں جلد ہے قرآن شریف، ایسی جلد میں نے دیکھی نہیں ہے
غلاف میں لپٹا ہوا خوبصورت قرآن شریف، بس دیکھنے کو جی چاہتا ہے، پڑھنے کو نہیں۔ بازار سے لوگ قرآن شریف ہاتھ میں رکھو، پینسل پڑھو، تھوڑا نشان بھی لگاؤ کہ یہ آتا ہے، یہ بات جس سے کتابیں پڑھتے ہیں مطلب پڑھنے والی، جہاں پہ نوٹ بھی دو، آرڈر بھی جاری کرو، غور بھی کرو، دوبارہ بھی پڑھو، یہ پارٹ یہاں جا کے ملے گا، وہ وہاں آ کے ملے گا، تھوڑے سے نوٹ لو، سمجھ آ جائے گی۔ کہتا بدلے ہم جو قرآن شریف کو کہاں آنکھوں پہ لگایا وہاں رکھ دیا۔ اور اگر کعبہ گئے وہاں غلاف کعبہ کو آنکھوں پہ سب کچھ لگایا، یہ تو غور کرو کہ اندر کیا ہے، کون ہے، کون تک تو بڑھ نہیں ہے نا، کہ بار بار سے اسلام کر کے آ جاتے ہیں، تو اصلی اسپرٹ جو ہے وہ نہیں دیکھی کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کے گھر کیسے ہے، اللہ اس گھر میں کیسے ہے، تو آنے والا کون ہے، اب بلانے والا کون ہے، اب واقعات کیا ہے، قرب کیسے ہے، یہ ساری باتیں غور نہیں کرتے۔ اس لیے یہ اس سوال کا جواب پکا یہی ہے کہ برا معاشرہ وہ ہے جو نیت کا برا ہو، وہ آدمی جو سارا اسلامی عمل کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا، وہ گمراہ معاشرہ۔ آپ سے 1000 غلطیاں ہو جائیں گی لیکن آپ اصلاح والے معاشرے، غلطیاں آپ ہی جگہ پر، کوتاہی آپ ہی جگہ پر، لیکن کلمہ آپ کا مکمل ہے، یہ آپ کا معاشرہ کامیاب ہے۔ فلاح کا سفر ہے، دارین کا کامیابی ہے، کیا مطلب ہے، کیا واقعات ہے۔ اس لیے وہ انسان جس کی آمدن غلط ہوگی، عمل ٹھیک ہے، وہ عمل بھی بے حیائی ہے۔ آمدن غلط ہوگی مطلب آدھے خدا کو مانتا ہے، آدھا خدا نہیں مانتا۔ خدا نے کہا یہاں سے مال نہیں اٹھانا، کہتا ہے اللہ میاں ذرا اور کام کر لو، مال اٹھایا، کہتا ہے اللہ میاں السلام علیکم، ہم آپ کے تابعدار ہیں، خاصدار ہیں، اور میاں اگر وہ کوئی اچھا لگائے گا بات کے بعد پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو لہذا اللہ کے ساتھ رابطے والا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی رابطہ رکھتا ہے، بڑی بڑی باتوں میں بھی رابطہ رکھتا ہے، اور کوئی اگر وہ بنا رہا ہے کوئی چیز، اس کے نسخے کے اندر جو ہے وہ بھی ملاوٹ نہیں کرتا۔ مقصد یہ ہمیشہ ہی نیت کا اچھا، جتنا باریک ہوگی زندگی اس کے اندر بھی نیت صاف، جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہاں تو دیکھنا ہے تم نے اسلام ہے کہ نہیں ہے۔ تو اچھا مسلمان جو ہے وہ تنہائی کا اچھا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اگر جہاں سماج کی گرفت نہیں ہے وہیں تو اللہ کی گرفت ہے، جس کا کوئی گواہ نہیں ہے وہاں تو اللہ گواہ ہے۔ کہتے پیسہ اٹھایا نا، بندے کوئی تھا، میں نے اٹھاتا دریا میں چل جاتا، گھر کو جاتا، میں نے نقصان نہیں کیا، تو میں نے اس کو نیکی کام میں لگا دیا، تو کچھ تھوڑا سا اپنے پاس رکھ لیا اپنے بچوں کے لیے۔ اب وہاں نیت جو ہے اس کی مال کو ناجائز جانتے ہوئے اٹھانا، اس آدمی کو اب نیت کا توبہ کرنی پڑے گی۔ نیت کی توبہ یہ ہے جتنا مال لیا اتنا واپس کر دے۔ کیا کرو؟ دینا نہیں کسی کو، خدا واسطے خبردار، خدا تو واسطہ ہے نہیں تیرا، خدا سے واسطے ہی کوئی۔ جتنا بےایمانی کے زمانے میں کمایا ہوا مال ہے اتنا تو دے دو واپس، تو باقی جو ہے نقصان ہونا یا سود ہونا وہ معافی کرا لیں گے، اس کو واپس کر دو، یا اپنی آنے والی جو زندگی موجود ہے یہ اسی کے نام کی لگا دو، یہی معافی ہوگی۔ تو یا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لو کہ یا اللہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ میں کبھی ایسی ناجائز حرکت نہیں کروں، یہ مال آپ قسطوں میں لے لو، پھر اللہ معاف کر لیتے ہیں۔ یہ ڈرافٹ ہے نا ادھر سے لیا اللہ تعالیٰ سے، بھی تیرے مال لیا ہے اور کسی بندے کا مال نہیں تھا، تیرا ہی مال تھا، اور اس کو ہم واپس دینے کو تیار ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کیسے ایسا عمل نہ کرنا کہ بدی کا مال لے کے نیکی کرنے لگ جانا، توبہ ہی دو۔ نیکی یقین کو نہیں ہوتی، نیکی نیت کی ہے، نیکی اللہ کے قرب کی ہے، اور اس وقت کی ہے جہاں کوئی بھی پکڑنے والا نہ ہو، یہ تو گناہ ہے۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بدی جہاں گواہی کو نہیں، وہاں گناہ، جہاں گواہی کو نہیں ہے۔ تو نیک آدمی وہی ہے جو اس کا نیک ہو۔ یہاں پر ایک تھے بزرگ، کیا نام تھا بابا گرو نانک کا، گرو نانک ہی نام ہے، انہوں نے قرآن پاک میں بڑا کچھ لکھا، حضور پاک کی شان میں بڑا کچھ لکھا، اور بابا فرید صاحب کی شان میں بڑا کچھ لکھا۔ جو مرضی کرتا جائے، مسلمان نہیں ہے تو ہماری نگاہ میں شاہی گرو، چاہے گرو نانک ہو چاہے گرو نانک کے باپ نہیں، درویش تھا،
وہ درویش ہو مسلمان تو نہیں تھا. تو لہٰذا مطلب یہ سارا واقعی میرے حساب سے کیا ہے اس کو نکال دو کہ ایک آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھتا ہے، آپ کی سوانح حیات پہ کتاب لکھتا ہے لیکن کلمہ نہیں لکھتا، یہ نہیں مانتا، تو وہ جتنا مرضی آدمی پڑھتا جائے، جتنے مرضی قرآن پڑھتا جائے وہ کافر ہی ہے. تو کافر سیرت پر کتاب لکھنے والا کافر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے والا کافر ہو سکتا ہے. محمد وہ ہے جو مانتا ہو کہ یہ میرا دین ہے. جو نہیں مانتا کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو ماننے والا تو شیطان بھی ہے، بلکہ وہ زیادہ ہی ماننے والا ہے. کہتے اللہ نے یہ کہ پہلا ایک حکم دیا اللہ نے کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، کہتا میں نے نہیں کرنا، تو کہتا بھی نہیں کرنا. چل یہ ہے کہ صحیح، یہ تو بڑا پکا عملے میں توحید پرست ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے پچھلے حکم منسوخ کر دیے، اس کا سجدہ کر، کہتا ہے یہ نہیں منسوخ نہیں کرنے دوں گا پچھلے حکم. تو یہ ہے کس کا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سوال جو ہے نا، اس سوال سے کبھی نہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کہ برے مال سے اچھائی ہو سکتی. جس کی بنیاد غلط ہے وہ ہمیشہ ہی غلط ہے. اور بے شمار لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ رات کوئی عبادت کے لیے اٹھا، کہتے عبادت میں وہ لذت نہیں تھی، پھر پتہ کیا قصہ کیا ہے، کہتے وہ ایک لقمہ جب وہاں سے کھایا تھا وہ لقمہ صحیح نہیں تھا. ایک لقمے سے عبادت جائز ہو جاتی، اور بڑے بڑے واقعات دیکھ کے لوگوں کو معلوم ہو گئے ایک لقمہ غلط کھا لیا ساری روحانیت ہی سلب ہوگی، پھر توبہ کرنی پڑتی ہے، بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. اس لیے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ حلال کا مال کماؤ اور اس کو جائز خرچ کرو، روحانیت ہے. حلال کی غریبی کما لو تب بھی اللہ کا قرب مل جائے گا. مال کمانا ضروری نہیں ہے، مطلب تم ٹھیک ہو گئے اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، نیک کا ہر عمل نیک ہے، اور بد کی ہر بات بد ہے، چاہے عبادت میں لگا ہوا. بنیادی طور پر دیکھتا ہے کہ آدمی کیا ہے، بد نہیں مانتا. یہی جھگڑا ہے کہ غریب کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. کہتے بس نیت کی قرب ہے، نیت کا قرب ہے. بات سمجھا لوں اب بولو. ایک سوال ہے، اللہ کی مدد جو ہے وہ کوئی 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں، میں تو نہیں بول سکتا 3-4 ایسی چیزیں جس پر اللہ کا غیبی نظام انسان کے ساتھ ہو. کیا کہتے ہیں؟ 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ کا غیبی نظام انسان کے ساتھ ہوگا. اللہ کا غیبی نظام ہاں انسان کے ساتھ. چلو کوئی اعتراض نہیں ہونے دو، اچھی بات ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ بتائیں تو 3-4 نہیں بول سکتا. بتاؤ نا 3-4 چیزیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی مدد جو ہے ایک تو اللہ کا ایک تو ظاہری نظام ہے، اچھا گائے دودھ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں درختوں پہ پھل لگ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، گاڑیاں موٹریں سارے کو نظر ہاں 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 یہ اللہ کا ظاہری نظام. ہاں. لیکن ایک ہے اللہ کا غیبی نظام. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غیبی نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو ہے وہ بدر میں ہے، اچھا تو اسے کہتے ہیں اللہ کا غیبی نظام. اچھا شاباش. تو وہ اب یہ ہے کہ اب ایک کام کرو، یہ جو آپ بتا رہے ہو غیبی نظام کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں بات یہ نہیں پتا؟ مجھے یہ پتا، کیا نہیں پتا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ بدر میں اترا تھا، آیا تھا، اچھا فرشتے اترے تھے اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی. ہاں تو وہ کون سے جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کو لے کے آج بھی ہم اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ آج نہیں تعلیم حاصل کی ہے. دیکھو آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے تک خاموش رہو، سیکھتے جاؤ، ٹل سائڈ ٹائم کی آپ کو بات سمجھ آ جائے. جیسے ویسے بھی کہ اگر کوئی راز کی بات ہوتی ہے نا تو وہ راز کی محفل میں کرتے ہیں، خصوصی باتیں جو ہیں خصوصی مجلس میں کرتے ہیں. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نظام نہ کرو جہاں شیعہ سنی کا فساد بچ جائے،
ایسے واقعات بیان نہیں کرو جہاں باطن اور ظاہر کا جھگڑا ہو جائے. آپ کو یہ جائے کہ آپ خاموشی سے دیکھتے جائیں اس نظام کو, اور اس سے پوچھو جس کا حکم ماننا ہے آپ نے. کس کے پوچھو؟ یہ نظام کس سے پوچھنا ہے؟ بولو. جس کا حکم ماننا ہے. تو یہ اپنے گرو سے پوچھو جس کا حکم ماننا ہے. اور یہ ہر آدمی سے مت پوچھو کہ امام کا مقام کیا ہوتا ہے, امام ظاہر کب ہوتا ہے. ایک کس سے پوچھو جو آپ کا گرو ہے, اس سے یہ بات پوچھو یہ کیا بات ہے, نظام کیا ہے, رشتہ کہاں ہے, کب ملتا ہے. کہنا ماننے کی بات ہے, جہاں سے مانتے ہو وہاں سے. اور محمد یہ ایک اور سوال تھا ہاں کہ آخرت کا جو ہاں رزلٹ نکلنا ہے ہاں. نتیجہ، وہ نیکی پہ نکلے گا, بدی پہ نکلے گا, نیت پہ نکلے گا, یا انسان کیسے برا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی بات نکلی پھر؟ ہاں آپ تو 3 باتیں بتائیے عید میں نکلے گا, ممکن ہے کوئی چوتھی بات ہی ہو. ابھی ہے نا یو ہیو یٹ ٹو لرن مینی تھنگس. کچھ باتیں عمر کے بعد سمجھ آتی ہیں. میں نے جس میں یہ تم نے نہیں کہا کہ شفاعت پہ نکلے گا, یہ تو پوچھے ہی نہیں تھا. ممکن ہے سفارش پر ہو جائے, ممکن ہے سنگت پر ہو جائے, ممکن ہے کسی نامعلوم واقعہ سے ہو جائے, ممکن ہے آخرت ادھر ہی ہو, کیا پتہ کہ کیا ہو. اس لیے تیزی جو ہے نا بولنے کی, اس سے پہلے ایک میچورٹی خاموشی کر لو, پھر بات سمجھ آ جائے گی. اب تم جھگڑا کر رہے ہو, کچھ نہیں رہے ہو. اب بات سمجھ رہے, جھگڑے میں سے پتہ ہم زیادہ بیٹھے ہیں جھگڑے میں. اب تم سوال کیوں الجھن ہے, ادب سے پوچھ رہے ہو, تم یہی کہہ رہے نا, کوئی الجھن پوچھ رہے ہو نا. آ جائے دیکھو جاننے والے کتنے خاموش بیٹھے ہیں, اور شاید تم سے زیادہ جاننے والے ہو. اچھا اب تم پوچھ رہے ہو, ادب موجود نہیں ہے, جھگڑے کا امکان ہے, اور اگر ادب موجود ہے تو خاموش ہو. پہلے یہ تعلقات سمجھو, پھر یہ بات پوچھو. اور بھی کوئی سوال ہے تو جاننے سے پہلے آداب ہیں پوچھنے کے. یہ بھی تو ہوتا ہے واقعہ کہ ایک تعلق ہوتا ہے, ایک آداب ہوتے ہیں, ایک نظام ہوتا ہے, اسے پوچھا جائے. یہ ایسی بات ہے, علم نہیں ہے, تعلق ہے. کیا ہے یہ؟ علم نہیں ہے, تعلق ہے. کیسے بن جائے؟ اب بناؤ. ہاں کیا کہہ رہے؟ ہاں تم جتنی باتیں کر رہے ہو نا, مجھے شکل اس کی نظر آ رہی جو لایا تمہیں. بات میری سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا نا, ابھی بات سن رہا ہوں. تو یہ چونکہ چراغ مجھ سے لایا ہوا ہے تو میں اسی سے بات کروں گا. اس کی اجازت سے بول رہے ہو, اس کے رزلٹ اس پر آنا ہے. ہاں بھائی کھڑے جاؤ تم, آپ کا لایا ہوا تحفہ ہمیں پسند ہے. تم اس کو لائے ہو نا, ہاں اجازت ملی تھی اس کی. یہ تمہاری اجازت سے سوال کر رہے ہیں نہیں, یہ اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ پہلے اس لانے والے سے پوچھو کہ سوال کا اداب کیا ہوتا ہے. بابا جی تو وہ کہہ رہے ہیں جو اس کو مانتا ہو, اس لیے اس نے تمہیں 2 دفعہ روکا, ٹھہر جا ابھی یہاں تیز بھائی ایمرجنسی لگی, میں نے سوال ضرور کر دینا ہے. اس ایمرجنسی کو روکو. سوال غلط نہیں آپ کے, لیکن بیان کرنے کا تھوڑا سلیقہ آ جائے گا, طریقہ آ جائے گا. یہ ان کا جواب انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ بات کدھر ہے, روح کدھر ہوتی ہے. تو جب تلک بنتے ہیں تو اسے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ یوں ہے. یہ پوچھنے سے نہیں ہوتا, یہ دے دیا جاتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے تھوڑا وقت گزارو اور خاموشی کے ساتھ میچور ہو جاؤ. اس لیے یہ ہے, اور یا اس سے پوچھ کے بولو. جب وہ تیرے دوست کہے گا بول, اس دن سے بول پڑنا, کیونکہ میں نے آپ کو جواب دینا ہے, میں نے اس کو بھی غور کرنا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہمارے ساتھ, کچھ کھا کے لایا, اس کی اجازت سے بول رہے ہو. وہ یہ واقعہ ایسا ہو جاتا. کتنے علماء ہیں اس وقت, اور کتنے دوسرے علماء ہیں, اور کتنا بیان کا جھگڑا ہے. اور ابھی تک بندے میں ایک شیعہ طبقہ ہے, ایک سنی ہے, اندازہ لگا لو, وہ دونوں مسلمان ہیں.
بنیاد کے اختلاف، اور جگہ پر اور ہے کچھ، اور انداز سے اور ہے، اور انداز سے اور ہے. یہ جو ہے نا اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. تو آپ ذرا غور کرو، سیکرٹ کیا ہے؟ سیکرٹ تو اللہ کا نام ہے. اللہ کا باطنی نظام کیا ہے؟ تعلق. کس سے؟ بتانے والے سے. اور تمہاری مرضی پر بتائے گا؟ نہیں بتائے گا. اپنی مرضی سے بتائے گا. کب بتائے گا؟ جب خوش ہوگا بتائے گا. کیا بتانا کیا ہے؟ تمہیں تمہارا راز بتانا، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، اسے گزر جانا ہے. راز آشنا آپ ہی گزرو، الجھنے مت پتہ کرو اپنے لیے، لوگوں کے لیے. تو سوال کی طرح اور ریسرچ کرو. سوال کیا ہے کہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ایک نظام اترا، ایک وقت اترا، دوسری وقت نہیں اترا، تو پھر وہ بے شمار علوم میں غلطی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وقت ایسا بھی آیا کہ کسی وقت نظام سے کسی سے الگ ہو. خاموشی کے ساتھ یہ بڑے لمبے مقامات ہیں. ولی ولایت سے الگ ہو سکتا ہے چند لمحات کے لیے؟ نہیں ہوتا. آپ یہی کہتے ہو. نبی سے الگ ہو سکتا ہے درجے سے، اور جس پر مطلب وہی کا نوازش نامہ ہو وہ الگ ہو سکتا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ باپتی میں گستاخی ہو جائے. سمجھ کے ساتھ سنتے جاؤ. آپ کا مرتبہ یہی ہے، سنتے جاؤ، سمجھتے جاؤ. جب علم کہیں سے مل جائے اس سے میچور ہو، سمجھ جاؤ. سمجھ کے ساتھ شاید تیرے علم کے خزانے میں یہ اضافہ ہو جائے. اور یہ فٹافٹ اور ثابت کرنا لگا ہو تو خدا ثابت نہیں ہوتا. کدھر ہے آپ کا اللہ؟ آپ بڑے بندے میں ہوتے ہیں. اللہ ہے، اللہ آپ بتاؤ ہے تو صحیح، لیکن کدھر ہے نہیں بتاتا کوئی. یہ ماننے والے کی بات ہے، اور ماننے کے بعد تعلق کی بات ہے. پھر راز آشنا ہوتے ہیں، پھر اللہ سے آشنا ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ کو ثابت کر کے لوگ مطلب ایک دوسرے کو ہاتھ سے پیڑے پڑ رہے ہیں. یہ اللہ تھوڑا ثابت ہو رہا ہے، قوتیں ثابت ہو رہی ہیں. چلو اس کے دعا کرو کہ اس کا گرہ کھل جائے. ہاں آپ بولے، آپ بولو ڈاکٹر صاحب. چلو ہاں ابراہیم بلاؤ. ہاں آپ بولو. آپ سب بولو. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. بھائی صاحب وہ تو بدلنے کی بات بولی آواز. ہاں انوار صاحب بولو. کس چیز کا؟ ہاں ہاں
پڑھو پوری آج آگے رائی کے دانے برابر جائے دیکھیے اس کا بھی حساب ملے گا بدی کا بھی ملے گا. ہاں یار حساب کیسے لگا لیے کہ بدی زیادہ آ گئی. اچھا حساب لگانے بیٹھے تو ہمیشہ ہی بدلے پہ نیکی کمزور نکلتی ہے. جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے خیال سے بچنے کا یا اس سے حقیقت سے بچنے کا 4-5 طریقے ہیں پلس دعا ہے. نمبر 1 حساب لگانے کا کہ میں نے نیکی کتنی کی ہے یہ بدی کتنی کی ہے. جب تمہیں نیکی سمجھنے کا شعور پیدا ہو گیا تبھی نیکی کھانے میں رکھو گے اس کو. بدی کا شعور ہو گیا تو اسے بدی کا ہو گیا. یہ حساب اس وقت کرنا ہے جب آخری وقت ہو. اور اگر دیکھو کہ وقت آخری نہیں ہے ابھی 1-2 دن باقی ہیں تو پھر توبہ کے عمل سے بدی کو کام کر سکتے ہو اور شکر کے عمل سے نیکی میں اضافہ کر سکتے ہو. یہ ایک بات. اور اس فیصلے کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے میں زندگی وقت کر دوں گا اس کے نام کی ڈیووشن مکمل. جو لمحات باقی ہیں اب حساب کتاب سے زیادہ ہو گئے تم ڈیووٹیڈ ہو گئے اس کے نام پر. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اس کا فیصلہ کر لو اگر مجھے نیکی بدی سمجھ نہیں آتی تو میں کسی نیک انسان کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دے دوں گا برائے نیکی اصول. وہ ساتھ بھی نیکی ہے. خان. تیسرا کہ آپ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے زیادہ ہے. رحمت وسیع ہے. اور پھر جب کہتا ہے میں رحمت کرتا ہوں تو ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کرتا ہوں اور ان کو گناہ سے نکال کر مغفرت میں داخل کرتا ہوں. معصیت مغفرت بن جاتی ہے. یہ اللہ کام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے مطلب بدل دیتا ہے. اور جب اسلام آیا اب بھی اسلام آیا ہوا ہے چلتا ہے. یہ کافروں کے لیے اسلام ہے. سوال یہ ہے تمہارے لیے تو ہے نہیں. تمہیں تو مسلمان رہنے کے لیے ہے تمہارا لیکن اس نے تو آگے چلنا ہے. تو وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی رحمت کا انتظار تو وہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے اللہ کی رحمت پہنچانی ہے ان تک. تو اسلام کے جنت سفر کس کے لیے ہے کہ جہاں کافر دیتے وہاں پہنچتا ہے. تو گویا کہ رحمت جائے تلاش کرتی ہے ان لوگوں کو جن کے لیے رحمت ابھی نہیں ہے. اس بات پہ رجوع رکھو. تیسرا یہ ہے اس کا شان نزول اور واقعات دیکھے بغیر ہی آپ کے جد میں آ جاؤ کہ جہاں حساب کی بات ہوتی ہے نا کہ لوگ اللہ کے سامنے حساب کتاب کرتے ہیں مال کا تو پھر وہ اعمال کے حساب کتاب کرتے ہیں. کہ جب تم مال کی بات کر رہے ہو تو پھر اعمال کی بات بھی کرو. اور اگر تم مال بے دریغ کرتے ہو تو اعمال بے دریغ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بدلے پہ سوچنے چاہیے. تیسرا عام طور پر بندہ ضرور گمراہ ہو سکتا ہے. بندہ جو ہے وہ سزا میں بھی جا سکتا ہے لیکن بالعموم نیک سنگت جو ہے نا یہ عذاب سے بچ جاتی ہے. نیک سنگت کوئی سنگت جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو تو مجموعی طور پر سنگت بچ جاتی ہے. اور یہ تو کہ امت ہے پوری. اس امت میں چاہے وہ شیعہ چاہے سنی چاہے دیوبندی چاہے اہل حدیث بریلی کوئی بھی ہو اہل قرآن ہو کچھ امت کے حوالے سے سب کی عاقبت اچھی. دعا کے حوالے سے اچھی ہے
اور کلمے کے حوالے سے اچھی ہے اور حضور پاک کی محبت کے حوالے سے اچھی ہے. تو اس لیے یہ امت جو ہے نا اس طرح پر اس میں بخشش ہے. باقی پھر جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کے لیے توبہ ہے. توبہ کا زندگی مختصر بھی ہے, اس میں جو بھی غلطی ہوگی اس کے لیے توبہ کرو اور دعا کرو کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے. توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. انسان ایسا ہوتا ہے جیسے وہاں کے پیٹ سے نیا زندہ ہوتا ہے. تو اس کی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے. گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ یاد گناہ رہے. یہ سزا اس دنیا میں یہ سزا ہے گناہ کی. کیا سزا ہے؟ یاد گناہ رہے. اور گناہ کی مغفرت کیا ہے کہ یاد گناہ ختم ہو جائے. جب گناہ یاد رہے سمجھو کہ سزا ہے ابھی ہے, اور گناہ بھولنا شروع ہو جاؤ گے پھر معافی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں ان اعمال کے لیے جو ہم سے سرزد ہو گئے. معافی مانگنے والے کے لیے معافی کا دروازہ ہے اس لیے. اس وقت تک کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوتا زندگی تک. ڈر اچھی چیز ہے, ڈر برا نہیں ہے, بس توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے. توبہ کے پانی سے واش ہو جاتا ہے گناہ. ہاں یہ بہت ضروری ہے. یہ رحمت کا پانی ہے, آپ کی اپنی آنکھوں سے نکلا ہوا. دعا کے وقت نکلا ہوا رحمت ہے, توبہ کے وقت نکلا ہوا رحمت ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تم خود ہی دیکھتے ہو کہ گناہ معاف ہو گئے, بالکل معاف ہو. آپ بولو کیا بولے. سیاست بولنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دیا سیاست کی کوئی وجہ نہیں. سوال کسی کا ہاں جی آپ بولو. ہاں آواز بلند کے ساتھ. محمد کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھنا. محمد کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھنا. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. یہ حدیث شریف ہے. اتقوا بفراست المومن. کیا اس کا مطلب ہے نا اللہ کے نور سے دیکھنا کیا ہوا؟ یہی تو کیا سوال ہے؟ اللہ کے نور سے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو یہ دیکھنے کی طرح سارے مضمون ہے. کہ آپ یہ دیکھو معمولی سی چیز ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہو, ایک کھنڈر دیکھو ٹوٹا ہوا مال. ایک آدمی دیکھا, انہوں نے کیا دیکھا کہ تاریخ ہے, پرانا مال ہے, کھنڈر ویرانی ہے. اور غور کیا تو کہتا میں اس بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں جو یہاں رول کرتا تھا, یہاں رہتا تھا. بادشاہ کا نام وہ تھا. کیا تو آگے نہیں گیا کچھ اور آگے لگا کہ میں بادشاہ کا عقیدہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا عقیدہ تھا اس کا. کچھ اور آگے چلا گیا کہ تاریخ کا سمجھ دیکھ رہا ہوں کتنے سال گزر گئے, انجام کر سب کا یہی ہونا ہے. یہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو سیر کرو اور ان کی عاقبت دیکھو جو جھوٹے تھے. آپ نے آگے دیکھا کیا؟ دیکھنے والے نے صرف دیکھا کمرہ, مکان, کھنڈر, تاریخ, جغرافیہ, بندہ. اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے نے کیا دیکھا کہ سیرو فی الارض فانظروا کیا کانا عاقبت المکذبین. یہ اللہ کے نور سے ہے کیا جھوٹوں کی عاقبت کیا ہوئی ہے, ان کا اشر کیا ہوا. تو اس کے بارے میں فقراء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے ہونے میں منشاء ازدی کا دیکھنا. کیا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے, مقصد یہ ہے کہ بھئی بچھو کیوں ہوتا ہے, اندازہ لگا لو. اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا. تو ایک درویش کہتا ہے یہ آیت مجھے اٹک گئی ہے, یہ حدیث شریف کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ بھائی ہر چیز ظاہر نظر آ رہی ہے, اس کے اندر افادیت کو دیکھو. میں بڑے عرصے تلاش کر رہا تھا بچھو کو,
اس میں کیا افادیت ہے؟ بچھو ہے ڈستا ہے کہ سانپ میں بھی کچھ مجھے نظر آیا ہے، اس میں سائز نائٹ ہوتا ہے، سانپ میں ہوتی ہے نا، ہاں سائز نائٹ ڈیزائر کوئی اور یہ وہ ساری باتیں. کہ بچھو کا ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے. کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوں، ایک بچھو آ رہا ہے، کالا بچھو، وہ جنگل کے اندر ہوتا ہے کالا، بڑا خوفناک بڑا ہوتا ہے. وہ آیا دریا کے کنارے کھڑا ہو، ٹھہر گیا. کہ آگے ندی بہ رہی، وہ چھوٹا دریا. ادھر میں دیکھتا ہوں کہ لکڑی کا ٹکڑا ہے بہتا ہے، وہ اسی جگہ پر آ کر رکا جہاں وہ بچھو ہے. بچھو نے چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا. کہ بچھو ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ ادھر لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، ادھر بچھو کے اوپر بیٹھ گیا. میں نے بھی جھیل کے اندر ندی کے اندر میں بھی چل پڑا، اس کے پیچھے پیچھے دریا کے پرلے کنارے چلے. ہم چلتے چلتے ندی کے پرلے کنارے گئے اور لکڑی کا ٹکڑا وہاں رک گیا، بچھو اتر گیا. اور مزدور کہتے ہیں میں بھی رک گیا، اتر گیا. اب آ گیا کہ وہ بچھو تیز رفتاری ایرنڈ پہ جا رہا ہے کہ خاص کام پہ، اور میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز. آگے جا کے دیکھا تو مجھے بڑے حیرانگی ہوئی کہ درخت ہے اور اس کے نیچے ایک آدمی سویا پڑا. بچھو اس کی طرف بڑھ گئی. اگر مجھے اتنی ہیبت تاری ہوگی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکا اب آدمی کو جاگو میں بچھو آ رہا ہے، لیکن میں تو زمان دھوک ہوگی نا، خطرہ کہ اللہ کام میں جان دوں کدھر جایا بیچارہ بچھو. آگے میں گیا، بچھو بھی آگے آگے. کہ وہاں دیکھ کے میری حیرانگی کی انتہا ہوئی کہ دیکھتا ہوں تو ایک سانپ بیٹھا ہے اس کے سر کی طرف، اور سانپ جو ہے اس کو ڈسنے لگا ہے آدمی کو. بچھو تیزی سے گیا اور سانپ کو اس نے ڈسا، سانپ وہاں ڈھیر ہو گیا. بچھو تیزی سے واپس آ گیا ادھر سے جہاں سے آیا تھا، فٹافٹ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلا گیا. اور میں بڑا حیران کہ زندگی نے موت سے بچایا، یہ بچھو زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے امر الہی ہو گیا، یہ تو مجھے پتہ چل گیا. اب پھر مجھے اندر یہ خیال ہے کہ یہ کون ہے درویش ولی اللہ جس کو بچانے کے انتظامات دیا کے پار سے ہوئے. اس کو جگایا کہ آپ نیک ہو، درویش ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. آپ کوئی ماں کون ہے؟ آپ تو دیکھ کلمہ پڑھ لیا، وہ تو ہو گیا مومن. میرا عقیدہ کھل گیا کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ورنہ میں بچوں کو مارنے لگا تھا، یہ تو زہریلا چیز مجھے ڈسے گی، لیکن اللہ کے نور سے دیکھنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز کدھر کو جا رہی ہے، کون کس مقام کو جا رہے ہیں. تو اللہ کے نور سے دیکھنے والا جانتا ہے کہ یہ کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بچے کو مارنا نہیں پسند آیا انہیں، تو جس نے اللہ کی منشا ہے اس نے بچے کو مار دیا. اب یہ ساری باتیں ہیں کہ اصل کیا واقعہ ہے. ہم جھگڑا کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پیدا کرنے والے نے کس کام کے لیے اس مقام میں دنیا میں بھیجا. تو مومن کیا ہے؟ وہ اللہ کی مشیت کو اس کے نظام کتابیں دیکھے کہ اس طرح کی آدمی عام طور پر ہم گھبراتا ہے، غریبی ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہے یہ کیا ہے. دیکھو اس نے کیوں ایسا واقعہ کیا آپ کے ساتھ، وہ کیوں آپ کو کام نہیں ہونے دیا اس نے. تو آپ ذرا تھوڑا سا غور کرو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے منشا کیا ہے. اللہ بس اس طرح لوگوں نے بتایا ہے کہ جس طرح دریا جس سمندر کے اندر آپ کبھی تیرنا سیکھو تو ماں باپ جو ہے نہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں سکھانے والا، اتنا ڈوبنے دیتے ہیں. مقصد یہ کہ ٹریننگ کا مطلب ہی ہے کہ تھوڑا اپنے بوجھ پہ چلو. تو اسی طرح زندگی ٹرین کرتی رہتی ہے، نہ ہاتھ ساتھ میں ڈوبنے جاتا ہے تو نہ زیادہ غافل کرنے دیتا ہے کہ انسان غافل ہی ہو جائے. اتنا رحمت ہی نہ ہو کہ بندہ غرور میں آ جائے، اور اتنا تکلیف میں بھی نہ ہو کہ بندہ مایوس ہو جائے. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ وہاں جہاں مغرور ہوتا ہے وہاں سے بچائے، اور جہاں انسان مایوس ہوتا ہے وہاں سے بچائے. غرور اور مایوسی سے بچ کے چلنے والا آدمی دیکھ سکتا ہے اللہ کے نور سے. تو ورنہ اللہ کے نور سے نہ دیکھو تو پیغمبروں پر جتنے بوجھ آئے وہ نبوت سے استعفیٰ دے دیتے. آپ دیکھو ولایت کو دیکھو، تکلیف سے گزر جاتی ہے ولایت، بڑے بڑے کربلاؤں سے گزر جاتی ہے، لیکن مقام ہے. اب وہ مقام جو ہے ریٹریٹ نہیں کرتا کہ واپس چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقامات کو تکلیفوں کے اندر محفوظ رکھا ہے. اللہ کے نور سے یوں دیکھا جاتا ہے کس آدمی کی کیا ماہیت ہے اور کیا ضرورت ہے اور کہاں تک جانے والا ہے.
اس لیے آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ اس کی آیت کا سمجھو، حدیث شریف کو آپ بھی اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کرو. نور سے دیکھنا مطلب کیا ہے؟ ماہیت سے دیکھو، منشا سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا راز ہے، اس کو کیوں آیا، پتہ کیا ہے، اس وقت یہ آدمی کیوں آیا ہمارے پاس، پتہ نہیں بیچارے کیا تکلیف ہے، ورنہ تو نہ آتا. تو تکلیف کو پہچانو کہ کیا تکلیف، تو کیا حالات ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، بڑے صحیح فرمایا آپ نے کہ حدیث جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن. فراست ڈیرو کا مطلب یہ محاورہ ہے کہ اس کی فراست کو کام نہ سمجھو، وہ جانتا ہے کہ کیا مقام ہے. اب وہ ان کی شکست بھی کامیابی ہے، اللہ کے بندوں کی کامیابی کامیابی ہے. وہ اور باتوں میں کچھ اور ہی بات جانتا ہے، ذرے میں صحرات، قطرے میں سمندر جانتا ہے، ہونے کی وجہ جانتا ہے، نہ ہونے کا جواز جانتا ہے، مفہوم یا مفاہیم سے آشنا ہوتا ہے. یوسف چودھری بولو 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 بولو. ہاں بولو، کون سا بات میں بٹا ہوا؟ ہاں آپ بولو. ہاں لاسٹ سیٹلمنٹ آپ بولیں. آپ بھی ہاں کیا کہتے ہیں؟ نہیں بولتے، بولو. ہاں ہاں ڈاکٹر بولو، ڈاکٹر صاحب آپ بولو. ہاں بولو بولو بولو. ہاں راج جی بولو بولو، آپ بولو، ڈاکٹر صاحب آپ بولو. لوگ سوال کرتے ہیں جنگ ہوگی کہ نہیں؟ جنگ ہوگا، کب ہوگا؟ اس کا طریقہ ہے سوچنے کا. ایک تو یہ ہے کہ جنگ ویسے ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، امن انٹرول ہے جنگ کے درمیان، دو جنگوں کے درمیان انٹرول ہمیشہ نہیں رہ سکتا، تو جنگ ضروری ہے. تو جب انسان کے اپنے اندر جنگ شروع ہو جائے، بے چینیوں کا، تصادم کا، تو پھر یہ باہر مظہر ہو جاتا ہے جنگ کی جگہ میں. آپ کو دیکھو، آپ امن میں ہو اندرونی طور پر امن ہوگا، اگر اندرونی طور پر جائے وہ تضادات ہے، جنگ ہے تو جنگ ہی ہوگا. کیسا محسوس ہوتا ہے بات آپ کا؟ بےچینی ہے، اسی طرح بےچینی لہر ہے. اب دنیا بھی بدلے بدھانے پر ہے. اب یہ بہت بڑی بہادری ہوگی کہ جنگ اوائڈ ہو جائے، اور انڈیا کے ساتھ بہت ہی جھگڑا ہو رہا ہے. اس لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جنگ ہو سکتا ہے. سیاست کا تضاد کلاش کی شکل میں ہو سکتا ہے، پتہ کیا ہو سکتا ہے، کدھر ہو سکتا ہے. بظاہر جنگ تو نظر نہیں آتا نا، لیکن بیلنس ایسا ہے کہ ہوا کا جھونکا ہی جنگ کر دیتا ہے. ہر چیز اس میں دستیاب ہے. کچھ دن مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. یہ کیسے آدمی ہے صدام صاحب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. امریکہ کا ایجنٹ؟ اچھا. اچھا دیکھو، اللہ تعالیٰ رحم کرے. خطرہ امکان تھرو آؤٹ ہی ہے.
جھڑپ میں بات ختم ہو جائے تو اچھا ہے. ایڈی کے ساتھ کیا جھگڑا آپ لوگوں کا ہے؟ 47 سال سے 10 سال سے یہی جھگڑا کشمیر کے بارے میں. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جھگڑے نہیں کرائے. اور اندر سیاست جو ملک کے اندر یہ بھی کچھ خراب ہے. فساد کی طرف جا رہی ہے. ہاں تو جانی ہے کوئی واضح بات نہیں ہو رہی. کیا کہتی ہیں سیاسی جماعتیں؟ لڑے رہی ہیں. ہاں لڑے رہی لڑ رہی ہیں. سیاست لڑائی ہوتی ہے. اچھا ایک بات میں نے لکھ کے بتائی تھی آپ کو. سب سے بڑی قوت انسان کے لیے قوت برداشت ہے. آپ لوگ برداشت کیا کرو اور دعا کیا کرو یا اللہ مطلب عالم اسلام کے لیے بہتر وقت آنا چاہیے اور ہمارے لیے بہتر ہو. اس ملک جب تک یہ ملک کی اصلاح نہیں ہوتی تب تک جنگ نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر پہلے اصلاح ہونی ضروری ہے. یہ تو ایسے ہی مفت کا مال کھا رہا ہے. کافروں سے بھی لین دین ہے, مومن بھی ہے. یہودیوں سے لے کے ہندو کے ساتھ لڑے گا تو ہندو سے لے کے یہودی کے ساتھ لڑے گا تو کیا کرے گا. پاکستان کو اصلاح کرنی چاہیے. اب یہ سیاست کے بنا دی تماشا. وہ کہتے ہیں بڑے نقصانات کی پچھلی گورنمنٹ نے. کورٹ کچھ اور کہتی ہے, وہ کچھ اور کہتے ہیں, لوگ کچھ اور کہتے ہیں. صاف صاف ہونی چاہیے بات. یہ بھی دعا کرو صاف ہو جائے ہر سے. یا اللہ سچ کو سچ کر دے. اب یہ دعا کرنی پڑ گئی ہے کہ سچ کو سچ کر دے. باقی آگے بتانے کا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دھماکہ ضرور ہے, انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. بتا رہے ہیں بتانے والے لوگ یہ اس کے اندر جو ہے نا کنٹری کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایکسپلوژن ہونے ہیں. وہ چاہے ایئر ریڈ ہو تو چاہے اندرونی ہو. اس لیے ضرور دعا کرا کرو اپنے لیے یا اللہ امن کے ساتھ ملک میں امن کے ساتھ. آج کل دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ بھی دعا کی کرو. ہاں ٹھیک ہے. کیوں دل نہیں کرتا؟ ہاں دل کا مسئلہ نہیں ہے جی. ہاں یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہاں تو پیچھے بھی بہت کچھ ہو چکا, ماضی میں بھی بہت مار پڑی اور اب بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. کون سی؟ یہ اپنے ملک. اچھا کیا ہوا تھا پہلے؟ پہلے بھی انتشار تھا, یہ اب بھی انتشار ہے. دعا کرو کہ انتظار ختم ہو جائے. ہاں جب بنگلہ دیش بنا تھا تو کتنا فساد تھا, کتنے حالات خراب تھے. اب وہ اہل علم نے ہی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انتشار میں ترقی ہو. انتظار بڑھ رہا ہے. اچھا تو دعا کرو نا, پھر دعا کس کے لیے؟ ایسا نہ ہو کہ اپنے ملک میں ودیشی سے لکھنے شروع ہو جائیں. وہ ایسے چانس ہاں دعا کرو ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا فضل کرے. چلو آج دعا ہی کرو. آپ ادھر دعا کرو. ضرور جی پڑھ لو. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاشمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اچھا